بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر کے سلسلہ کا آج یہ دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاسوس آ گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کے قافلہ کی اطلاع دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کا حکم صادر فرمایا۔ کیونکہ وقت بہت کم تھا، مہاجرین و انصار میں سے 313 سرفروش فوراً تیار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ قریش کے ساتھ بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینہ شریف سے کوچ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحا پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مبین کی بشارت قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشرکین کے خروج کی خبر سنائی کہ وہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پہلے خبر ہو جاتی کہ جنگ ہوگی تو ہم بھی مدینہ سے ہتھیار بند ہو کر نکلتے۔ ہم تو قافلہ کے خیال سے نکلے تھے۔ ظاہر ہے کہ قافلہ سے مقابلہ آسان بھی ہے اور سود مند بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کا نام لے کر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار از خود جان نصاری کی بات کریں۔ چنانچہ سعید بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں جہاں چاہیں لے چلیں اور جہاں چاہیں کھڑا کر دیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی فرمائیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا خدا جانے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں نے مشرکین کے گرنے اور گر کر مرنے کی جگہیں دیکھ لی ہیں۔ ابو جہل فلاں جگہ قتل ہوگا، امیہ بن خلف فلاں جگہ مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کافرین کے مقتل تک بیان کر دیے۔ چنانچہ وہی ہوا
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مکہ سے قریش اتنی برق رفتاری سے نکلے کہ انہوں نے اپنے تجارتی قافلہ کو پا لیا اور انہوں نے آپس میں کہا، ہم تو مکہ سے اپنے قافلہ کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، قافلہ محفوظ پہنچ گیا ہے اور اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا، جب تک ہم محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر ڈالیں واپس نہیں جائیں گے۔ دونوں لشکر بدر پہنچ گئے۔ لشکر اسلام وادی کے قریب تھا، جبکہ کافروں کا لشکر پانی کے پاس تھا، اور دونوں لشکروں کے درمیان وادی بدر تھی۔ بدر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، ابو جہل بن ہشام کو غالب نہ فرمانا، فلاں بن فلاں کو غالب نہ فرمانا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں نے رات وہیں بسر کی۔ وہ پانی سے دور تھے۔ شیطان نے مسلمانوں کو وسوسہ ڈالا کہ تم ناپاک حالت میں تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہو اور پانی پر کافروں کا تسلط ہے، پھر بھی یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم دین حق پر ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش نازل فرما دی کہ وادی بدر میں پانی بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا فرما دیا۔ اس رات حضرت علی اور حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے پر مامور تھے۔ قریش کا ایک ساتھی ادھر آ نکلا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کن کے ساتھ ہو؟ وہ بولا، قریش کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا، بہت زیادہ۔ انہوں نے پوچھا، سچ سچ بتا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ پھر وہ بولا، بہت کم۔ اس پر حضرت علی اور حضرت زبیر نے اسے خوب رکوب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا تو تم نے مارا، اور غلط کہا تو چھوڑ دیا۔ مجھ سے پوچھو، ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے اندر اندر ہے، اور فی الوقت ان کی تعداد 950 تھی۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ، میری جماعت کو ہلاک نہ کرنا، اگر یہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی شخص باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد حضرت ابو بکر سے فرمایا، صدیق مبارک ہو، میں نے زمین اور آسمان کے درمیان جبریل کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور 1000 فرشتوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتوں کے ساتھ بدر میں اتر رہے ہیں۔ ابو جہل نے اسلامی لشکر کو دیکھ کر کہا، اے معبود کعبہ،
دونوں میں سے جو لشکر تجھے پسند ہے اسے غالب کر دے۔ ہمارا دین پرانا ہے اور محمد کا دین نیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔